اللہ سے جب آپ دعا کر رہے ہو تو آپ کی ظاہری کیفیت کیا ہو؟ بڑی عاجزی ہو مانگنے کے اسٹائل میں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایسے اسٹائل میں مانگ رہے ہیں، کوئی اللہ سے کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انداز عجیب سا ہوتا ہے، بڑا ایک متکبرانہ. اللہ سے مانگنے میں عاجزی ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، خفیہ، چھپ کر. اور دعاؤں میں بھی اور عبادات میں بھی اصل یہی ہے کہ چھپ کر کی جائے. کچھ عبادات ہیں جن میں جہر دکھانا یا دکھ جائے یا سمجھ میں آ جائے، نظر آ جائے، وہ مقصود ہے. نماز باجماعت ہو گئی، اب ہم پڑھا رہے ہیں، سامنے ہو گیا. باقی جتنی عبادات ہوں کوشش کی جائے چھپ چھپا کرو، دعائیں چھپ چھپا کرو. دعاؤں میں اصل یہی ہے. اور جو دو یہ کام نہیں کرتا، جس کی دعا میں عاجزی نہیں ہوتی اور جس کی دعا میں خفیہ پن نہیں ہوتا، آہستگی نہیں ہوتی، اس کی دعا میں اعتداء پایا جاتا ہے، زیادتی پائی جاتی ہے. اب میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، نہ کسی کی نیت پہ کوئی شک کر رہا ہوں. میں ایک چھوٹا سا آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، چھوٹا سا سوال ہے. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہیں دعا کا اہتمام اور وہ لائٹ بعض اوقات مسجد کی بند کروا دیتے ہیں اور بڑی دعا ہوتی ہے. کچھ سالوں پہلے ایک جگہ شرکت ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا جی دعا تقریباً پونے گھنٹے کی ہوگی. پہلے اعلان کیا جو جس کو جانا ہے ابھی چلا جائے، پھر لائٹیں بنوا کروا کے اور وہ آہوزاری کے ساتھ دعا جو ہے وہ اجتماعی دعا. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، اللہ ان کی التجاؤں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا اور مانگنے کا انداز بھی نہیں ہے. یہ اعتداء فی الدعا ہے. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا دعا کر رہا تھا، اللہ میں تجھ سے جنت میں ایک سفید رنگ کا ایک محل سوال کر رہا ہوں جو جنت میں دائیں جانب ہو. اور بھائی بیٹے کو سمجھایا، بیٹا جنت مانگنی ہے، جنت مانگو، اس میں وائٹ کلر ہو اور اس سائڈ پر ہو، اور جہنم سے پناہ مانگو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ایک قوم آئے گی آخری زمانے میں، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، جو اعتداء کرے گی طہارت میں بھی اور دعا میں بھی. یہ تکلفات، دو طرح کے تکلفات ہوتے ہیں دعاؤں میں. ایک یہ کیفیت کا، اور ایک ہوتا ہے دعا میں مانگے جانے والی چیز کا. انسان بعض اوقات گناہ کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ فلاں کو برباد کر دے، جو بربادی کا مستحق نہیں، یا گناہ کے لیے وسائل مانگ رہا ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ پرانی خبر ہے نا، طارق جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے انڈیا کے اداکار نے جب اس سے ملاقات ہوئی تھی حج پہ، تو اس نے کہا بعد میں میسج کر کے میری نئی فلم آ رہی ہے تو دعا کیجیے گا اللہ اس کو کامیاب کر دے. خود کہنے لگا یار سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا کہوں. گناہ کی دعا یہ جائز نہیں ہے. دوسرا، ناممکن چیزیں اللہ سے مانگنا، جو شرعی اعتبار سے یا عقلی اعتبار سے ہو، وہ اللہ سے مانگنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ممکن چیزیں مانگیں جن کے وسائل ہوں، اور وسائل کے ساتھ انسان کوشش کرے، پھر اللہ سے دعا کرے، تو یہ انسان کی دعا پھر اعتداء سے باہر آ جاتی ہے. اپنی اللہ سے آپ اپنی راز و نیاز کی باتیں خود کریں. دعاؤں کے جتنے اوقات ہیں تقریباً خاموشی کے اور تنہائیوں کے خاص، حتیٰ کہ نماز تک میں اپنی اپنی دعا ہے. نماز تک میں کوئی اجتماعی دعا ہمیں دی نہیں گئی. سورہ فاتحہ آپ جہری سنتے ہیں، امام کرتا ہے، تلاوت امام جہری کرتا ہے، باقی اس کے علاوہ ساری امام کی خاموشی ہے، آپ کی بھی خاموشی ہے. آپ اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ اپنے رب سے بس یہ کہیں اجتماعیت کی کوئی جنازہ ہے، وہ ایک حق ادا کرنا ہے میت کا، اس میں ایک اجتماعیت مقصود ہے. کوئی اجتماعی مسئلہ ہے، کوئی بارش کا مسئلہ ہے، کوئی اجتماعی کسی مسلمانوں کی کسی قوم پر کوئی مسئلہ آ گیا، تو اجتماعیت میں پھر اجتماعی والی دعائیں ہوتی ہیں، پھر مصر والی دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ زیادہ مفید بھی ہوتی ہیں.